انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے قرآن مقدس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ تو کچھ علماء نے کہا اس سے نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات مراد ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اور قرآن مقدس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ شعبان کا مہینہ نہیں ہے۔ اور رات کون سی تھی؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر تھی جس میں قرآن اکٹھا آسمان دنیا پہ نازل ہوا۔ لیلۃ القدر ہی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں مبارک رات کہا ہے، اس سے کوئی الگ رات مراد نہیں ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں لوگوں نے 15 شعبان کے متعلق جو ضعیف روایات کا سہارا لے کر اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اور لوگوں نے اس رات کے بارے میں باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، روزیاں لکھی جاتی ہیں، عمریں لکھی جاتی ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ہم اس کا جائزہ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں لیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے اس رات اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ صرف اس رات کی بات نہیں، یہ تو مسلم شریف حدیث نمبر 447 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر روز۔ یہ فضیلت ایک رات کو حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت تو ہر رات کو حاصل ہے، ہر روز اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ اس رات تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 22 رب کائنات فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، دھرتی پہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یا تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اس رات کو نہیں لکھا جائے گا، پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی بھی شخص مرتا ہے اس پہ موت آتی ہے تو اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کتابا مؤجلا، یہ وقت پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس رات کو لکھت نہیں ہوتی، یہ سارا پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے قرآن کی پیش کی، ایک سورہ آل عمران کی آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 145، اور دوسرا سورہ حدید پارہ 27 آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھیں۔ تو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ساری پہلے لکھی جا چکی ہیں، یہ فیصلے اس رات میں نہیں ہوتے، یہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس رات اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، بابا اعمال اس رات نہیں ہر رات پیش ہوتے ہیں۔ اور لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی بخشش مانگے، کوئی روزیاں مانگے۔ بابا یہ فضیلت اس رات کی نہیں ہے، صرف 15 شعبان کی نہیں ہے، یہ فضیلت تو ہر رات کو حاصل ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1145 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی روزیاں مانگنے والا۔ او بابا تم نے اپنی طرف سے فضائل گھڑ لیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور شعبان 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں نہ امام بخاری کو کوئی حدیث ملی ہے، نہ امام مسلم کو کوئی حدیث ملی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے جو مشہور ہے، ایک رات حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پاتی ہیں تو آپ کے پیچھے نکل پڑتی ہیں، تو آپ بقیع کے قبرستان میں تھے،
تو حضرت عائشہ کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ تو اس بات سے خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول آپ سے خیانت کریں گے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں نے سمجھا آپ کسی اور اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات ہے نا 15 شعبان کی رات، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث لوگوں کے اندر مشہور ہے، لیکن سنیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کو امام بخاری نے ضعیف کہا، امام ترمذی نے خود اس کو ضعیف کہا ہے۔ امام ترمذی نے یہ روایت نقل تو کر دی ہے، لیکن نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 راوی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے سننا ہی ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری جیسے عظیم محدث نے ان کو غلط کہا ہے، اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور دوسری بات، 15 شعبان کی اگر کوئی فضیلت تھی، ذرا عقل کے ترازو پہ اس روایت کو تولو۔ 15 شعبان کی اگر کوئی فضیلت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں بتایا کہ آج رات تم نے قبرستان جانا ہے؟ خود چپکے سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن صحابہ کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنی بیوی عائشہ کو نہیں بتایا کہ یہ رات فضیلت والی ہے، اس رات کو جاگو، اس رات کو عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں جگایا، کسی کو بھی عبادت کا نہیں کہا، اور خود اٹھ کے قبرستان چلے گئے۔ یہ بات عقل سے بھی بابا بالا تر ہے۔ فضیلت والی رات ہو اور آپ صحابہ کو نہ بتائیں، اپنی بیوی کو نہ بتائیں، اور چپکے سے قبرستان چلے جائیں، یہ بات عقل سے بھی بعید اور عقل سے بھی بالا تر ہے۔ اس روایت کی سند بھی ٹھیک نہیں، اور اس روایت کا متن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت ضعیف ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت ضعیف ہے۔